بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کہانی کے ایک منفرد پروگرام آپ کے سامنے آج اپنی ہی کتاب تنقید کی دنیا کا ذکر لے کر حاضر خدمت۔ تنقید کی دنیا پر تبصرہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو میرے دوست اور ناقدین ہی کریں گے۔ بس اس کتاب کے شائع ہونے کی مجھے بہت خوشی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ میری 25ویں کتاب ہے، گویا کتابوں کی سلور جبلی ہو گئی ہے، شکر الحمدللہ۔ دوسرے یہ کہ اس کتاب میں جو مضامین شامل ہیں اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مختصر طور پر آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں 35 سے زیادہ مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ ہمارے دوست زاہد محمود زاہد اور خالد حمدان خالد نے اسے بڑی خوبصورتی سے بڑی لگن سے شائع کیا ہے، اور ڈاکٹر سعادت سعید صاحب کی ایک مختصر تحریر اس میں شامل ہے جو انہوں نے میری پہلی تنقید کی کتاب تنقید سے آگے کے حوالے سے کی تھی۔ آپ دوستوں کو صرف یہ بتانا ہے کہ الحمدللہ اس میں نئے پرانے لوگوں کے حوالے سے مضامین شامل ہیں۔ یہ کوئی تعلی نہیں ہے، صرف اپنا ایک تعارف کروانا مقصود ہے اس کتاب کے حوالے سے۔ مضامین کی فہرست بتا کر میں آپ سے اجازت لوں گا تاکہ وہ دوست جنہیں یہ نہیں پتا کہ اس کتاب میں کس کس کے بارے میں مضمون ہے انہیں بھی پتہ چل جائے۔ صوفی کون ہے؟ صوفیزم پہ ایک مضمون ہے۔ علامہ اقبال بحیثیت بچوں کے شاعر، شکیب جلالی اردو غزل کی آبرو، ڈاکٹر وحید قریشی کے ڈھلتی عمر کے نوحے، یہ ان کا شعری مجموعہ ہے۔ مظفر علی سید اور تنقید کی آزادی، ساحر لدھیانوی ایک بلند پایہ شاعر اور جون ایلیا ایک منفرد شاعر، ڈاکٹر سعادت سعید ایک نظریہ ساز، نظم نگار نصرت دہلوی کی شاعری، ثروت حسین اردو کے بے مثال شاعر، سلمت صہبائی کی سب سے الگ غزلیں، ان کی غزلوں کا انتخاب جو اشرف شریف صاحب نے کیا تھا، کلیات بے دل حیدری، شاعر درویش والد محترم بشیر رحمانی کی نعتیہ شاعری، علامہ بشیر اعظمی ایک مستند اور ماہر عروض شاعر، ناصر زیدی ایک ہمہ جہت شخصیت، پہچان کے زاویے ایک جائزہ۔ یہ تنقید کی کتاب ڈاکٹر مختار احمد اعظمی کی ہے۔ راحت اندوری بھارت کے ایک شاعر تھے، بہت بڑے شاعر تھے، ایک مزاحمتی اور انقلابی شاعر۔ اسلم کوثری صاحب کے لیے یاد آیا اسلم کوثری آباد نگر میں رہتا تھا اور اجڑی غزلیں کہتا تھا، کیا نام تھا اس کا پیارا سا، یاد آیا اسلم کوثری۔ خالد علیم کی شعری دنیا کلیات نما کی روشنی میں، ڈاکٹر وحید احمد جدید اردو نظم کے معمار اور ہمارے مرحوم دوست ڈاکٹر جاوید انور کی نظم نگاری، گمان آباد کے بعد ایک فکری شعری مجموعہ بے مثال شاعری تھی۔ شکیل جاذب صاحب ہمارے دوست، ہمارے محترم شکیل جاذب کی شعری دنیا، اکرم صاحب فالانی کی شاعری میرے استاد بھائی، اور سعید نقوی کی شاعری، ایک عرب جب اردو بولے ڈاکٹر زبیر فاروق کی شاعری کے حوالے سے، اقبال طارق کی شاعری، مقصود علی شاہ کی نعتیہ شاعری، باکمال شاعر جن کا اب تیسرا نعتیہ مجموعہ آنے کو ہے، تم محبت کا استعارہ ہو لبنہ صفدر کی شاعری کے حوالے سے، نقش کے انمٹ نقوش زاہد محمود زاہد کی شاعری کے حوالے سے، ایک ذرا صبر آسماں والے مقصود عامر کے شعری مجموعے کے حوالے سے، اور جواں مرگ علی یاسر کے لیے، باکمال شاعر جو 43 سال کی عمر میں پچھلے برس ہم سے جدا ہو گئے، اور تسنیم جعفری سائنس فکشن لکھتی ہیں۔ تسنیم جعفری کی تخلیقی صلاحیتیں، ان
کے حوالے سے، آفتاب خان کا تخلیقی سفر ہمارے دوست شام کا مجموعہ، ایاز محمود ایاز ایک خوبصورت شاعر، کئی کتابوں کا مصنف، فرانس میں مقیم ہے، اور سلما ستر صنم اور قطار میں کھڑے چہرے، بھارت کی مقبول فکشن رائٹر۔ تو یہ جناب تنقید کی دنیا کا خود تعارف کرانے کا یہ مقصد تھا کہ دوستوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے بارے میں بھی اس فقیر کا لکھا ہوا اس کتاب میں شامل ہو چکا ہے، اور بہت سے دوستوں کے حوالے سے لکھا گیا روبرو گفتگو میں بھی شامل ہو رہا ہے، جیسے کہ افسار عبدالعلی ہیں، اور اس میں غیر ممالک میں مقیم ہمارے دوست ہیں ظفر ایوان ہیں، اور اس میں حسن عباسی صاحب کے حمدیہ مجموعے پر ہیں۔ یہ مضامین روبرو گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں، جو کہ جولائی میں نظر عام کر پائے گا۔ تو یہ دوستو تنقید کی دنیا کا آپ سے تعارف کرا دیا گیا ہے۔ اب اگر آپ یہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو مجھ سے رابطہ کر لیں۔ خدا حافظ۔